بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ پہلا قصہ یہاں سے شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اب دیکھا آپ نے ترا کے بعد پھر الی آ گیا، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ الم تر الی الذی، تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا، حاج ابراہیم، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی۔ حاجہ حجت کرنا، دلیل قائم کرنا۔ حجت کئی ایک معنی میں عربی میں آتا ہے، ان میں سے ایک معنی اس کا دلیل کو قائم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتے ہیں کہ کیا حجتیں کر رہے ہو، یعنی کیوں اس چیز کے متعلق دلائل دے رہے ہو۔ عام طور پہ ادب اور تمیز میں آتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا اور آگے سے حجتیں سننا پڑیں، یعنی وہ اس چیز کے دلائل دے رہا تھا اس کام کے علاوہ کے، اس کام کے برعکس کسی چیز کے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، تم نے اس آدمی کے لیے غور نہیں کیا، حاج ابراہیم، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کس چیز پہ ہوئی؟ فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی وہ ربوبیت کے بارے میں تھی، الوہیت کے بارے میں نہیں تھی۔ یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کہ جتنے یہ مشرکین ہیں نا، ان سب کو ٹھوکر جو لگی ہے اللہ کی صفات کے بارے میں لگی ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں اتنے گمراہ نہیں ہوئے۔ اس لیے شاید ہی کوئی کافر طبقہ ایسا ملے جو اللہ جیسا دوسرا اللہ بھی مانتا، نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے، اور آگے چل کے جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی اللہ کی صفت علم میں شریک ٹھہراتا ہے اور کوئی آدمی اللہ کے تصرف کی صفت میں، نفع اور نقصان کی صفت باری تعالیٰ کی جو ہے اس میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ علم والے پھر کم ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جو معبود میں نے خدا کے ساتھ ٹھہرایا ہے شریک اسے بھی اسی طرح علم ہو جاتا ہے میری تمام ضروریات اور حالات کا جیسے اللہ کو علم ہے، یہ پھر بھی کچھ کم ہے۔ لیکن یہ اکثر ملیں گے، اور بلکہ مشرکین کا بڑا حصہ وہ شرک کرتے ہی کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں نفع اور نقصان کا مالک یہ ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں، نفع اور نقصان اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا ہے۔ یہودی جو شرک کرتے تھے وہ بھی اپنے شرکاء کے بارے میں یہی سمجھتے تھے، جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اپنے معبودوں کے بارے میں۔ ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں جو دیویاں اور دیوتا بنتے چلے گئے ہیں، یہ اپنے تمام دیوی اور دیوتا کے متعلق یہی خیال کرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے شرکت دے دی ہے دولت کی تقسیم میں، لکشمی دیوی ہو گئی، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی تقسیم میں دے دی ہے اور فلاں کو ایسے کر دیا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی اصل مصیبت جو پڑی تھی وہ اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیے کیسی نقطے اور پتے کی بات حق تعالی شانہ نے فرمائی ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کی حالت پر جس نے حجت قائم کی، بحث کرنے لگا، دلیل قائم کرنے لگا، بحث کرنے لگا یا بحثنے لگا؟ بحثنے لگا، صحیح،
بحث کرنے لگا. ٹھیک ہے، دو روایتیں ہوگی. اچھا، اصل تو یہی ہے بحث کرنے لگا، لیکن عام لینگویج میں بولتے ہیں بحثنے لگا. جگ رہے ہو؟ اچھا، اسی طرح کی بات ہے نا. تو تم نے غور کیا اس پہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کس بارے میں؟ فی ربی، اس کے پروردگار کے بارے میں. تو ربوبیت کی صفت اس میں ٹھوکر لگی ہے. اس نے کہا اللہ تو ہے، لیکن جو رب ہے نا، جو پروردگار ہے، جو پرورش کرتا ہے، جس کے جو زندگی اور موت کی چیزیں اور جو چیزیں لوگوں کو رزق تقسیم کرنے کی ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ تو میرے قبضے میں. تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اللہ کے قبضے میں؟ فی ربہ، اپنے پروردگار کے بارے میں. یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ کدھر کو لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے یا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ تم نے اس آدمی کی حالت پہ غور کیا جس نے بحث کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں، اور یا پھر اسے لوٹائیں آپ الذی حاجہ کی طرف کہ کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کی حالت پر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کر رہا تھا اپنے پروردگار کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، یعنی ہم اس کے بھی رب ہیں، اور اس کے باوجود وہ بحث کرتا چلا جا رہا ہے. اور لیجنڈس آف دا جوز، یہ ایک کتاب ہے، اسے کہیں آپ دیکھیے، یہ یہودیوں کی تاریخ پہ ہی ہے. اس کے کچھ حوالے ہم نے پڑھے اور اپنے ملک میں، تو یہ جو لیجنڈس آف دا جوز ہے نا، اس میں انہوں نے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ یہ کیا بحث تھی، کیا چیزیں تھیں. اور وہ وہی ہے نمرود جسے ہم کہتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث کی. ممکن ہے یہاں مل جاتی ہو، بلکہ لائبریریوں میں یقیناً مل جاتی ہوگی. اس بارے میں بحث اس نے کی کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک. یہاں ان سے پہلے لام ایک نہیں ہے، اور وہ اپنے پاس سے سوچ کے لگانا پڑتا ہے کہ اس نے بحث کی اپنے پروردگار کے بارے میں ان کے آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے ملک دیا. تو کیا مطلب ہوگا پھر جب لام لگائیں گے؟ ہیں ان جو ہے نا اس سے پہلے ایک لام ہے، پھر جا کر یہ عبارت مکمل ہوگی کہ اس نے بحث کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے پروردگار کے بارے میں لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی تھی، اللہ نے اسے ملک دے دیا تھا، اس لیے یہ دماغ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کا مطلب یہ ہے. صرف لغت میں ترجمہ کریں تو پھر یوں ہوگا کہ اپنے پروردگار کے بارے میں ان آتاہ اللہ کہ اللہ عطا کیا اللہ نے الملک، حکومت، کہ اللہ نے اسے ملک دیا. تو یہ بات پھر مربوط عبارت نہیں بنتی، اس لیے عبارت یہ بنے گی اس لیے کہ، اس لیے جو ہے نا یہ لام ہے یہاں پر، اس لیے کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے مملکت دے دی، اللہ نے اسے بادشاہی دے دی. اور جن لوگوں کے بھی ذرا سے دماغ مذہب کی طرف ہوتے ہیں، دین کی طرف، جب انہیں بادشاہتیں ملتی ہیں، حکمرانیاں، تو یہ دین پر تیشہ چلاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ایک نیا دین ایجاد کر لیں، ایک نئی چیز ایجاد کر لیں. تو اس لیے اس کو بھی یہی خط سمایا. اللہ نے کہا اس لیے کہ ہم نے اسے مملکت دے دی تھی، اسے ملک دے دیا، بادشاہت دے دی. تو جو گمراہی پیسے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو گمراہی استغنا کی وجہ سے آتی ہے، اور جو گمراہی بے نیازی کی وجہ سے آتی ہے نا، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کی اصل یہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس فقر و فاقے سے جو تجھے بھی بھلا دے، اور اللہ اتنی زیادہ دولت اور بے نیازی سے جو تیرے بارے میں گمراہ کرتے کہ جب پیسہ ہوتا ہے خوب تو پھر وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج تو سمجھتا نہیں، اور اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس کا بھی محتاج نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اصل میں اللہ کے دین پہ قائم ہیں اور جن کے پاس تعلیم ہے، میں جا کر ان سے سیکھوں. وہ کہتا ہے اتنا پیسہ خدا نے دیا ہے، بس ٹھیک ہے، کتابیں ہو گئیں، یہ چیزیں ہو گئیں، اور اکٹھا کر لیا اور جیسے چاہوں حاصل کر لوں اب دین کو.
اور دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ نے واقعی علم دیا ہوتا ہے وہ پیسے کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اصل چیز تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو کسی قیمت پہ نہیں بیچیں گے. تو وہ ان کے ہاں نہیں جاتے، وہ ان کے ہاں نہیں آتا، تو یہ بڑا گیپ پیدا ہو جاتا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی دولت اور اس کی بے نیازی، اصل میں وہ بے نیازی کسی بھی طریقے پہ ہو اسے گمراہی میں لے جاتی ہے. ملک کی وجہ سے بے نیازی ہو جائے کہ ملک اس کے قبضے میں آ گیا ہے، اب وہ بادشاہ ہے، جو چاہے سو کرے، پیسہ آ گیا ہے، عہدہ آ گیا ہے، یہ چیزیں. لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی تھی. اِذْ قَالَ ابراہیم، جب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہاں آپ پھر دیکھیے ابراہیم جتنا آ رہا ہے نا بغیر یا کے آ رہا ہے، تو اسی لیے بعض قراء نے اسے یہاں پر ابراہیم کی بجائے ابراہام پڑھا ہے کہ اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا پروردگار وہ ہے، پھر رب کا لفظ آ گیا. اس کا مطلب ہے اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے. زندہ کرتا ہے، عدم سے وجود میں لے آتا ہے. کوئی زندگی کسی کی نہیں ہوتی اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اور موت دے دیتا ہے. پھر موت، جسم اور روح الگ الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح وہ جا کر مٹی میں مل جاتا ہے. قالا، وہ بولا اور کہنے لگا انا، میں احیی، زندہ کرتا ہوں، وہ امیت، اور میں مارتا بھی ہوں. زندگی اور موت میرے قبضے میں بھی. اسی لیے بعض مفسرین کا یہاں پر خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سمجھتا نہ ہو، بلکہ ضد اور شرارت سے ان کی صحیح دلیل کو بھی غلط جامہ پہنانے لگا، ان کی صحیح بات کو بھی غلط طرف لے گیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. تو قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے فَإِنَّ اللَّهَ، سو بلا شک و شبہ اللہ، یاتی بالشمس، وہ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق کی جانب سے، فاتی لے آ بہا، اس کے ساتھ، یعنی اس سورج کو، من المغرب، تو مغرب سے لے آ. پہلی دلیل انہوں نے دی کہ انفس میں، اپنی جانوں میں، کہ ہم اپنے اندر غور کریں تو اللہ تو زندگی اور موت دونوں پر قابض ہے، دونوں اس کی قدرت کاملہ میں شامل ہیں. اس نے کہا یہ میں بھی کر لیتا ہوں. اور حقیقت میں یا تو وہ جانتا تھا کہ اس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے، بات ٹلانے کے لیے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دوں اور ایک مجرم کو میں چھوڑ دوں، یہ چیزیں مجھے خدا نے اختیار دیا ہے. اور یا پھر حقیقت میں اتنا بے وقوف ہوگا جاہل کہ اس نے کہا زندگی موت کی تم بات کرتے ہو تو زندگی اور موت تو ہمارے قبضے میں بھی ہے، ہمارے اختیار میں بھی. بہت اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی پکڑ اس مذاق پہ بھی آ جاتی ہے. کبھی بھی اللہ کی ذات، اس کی صفات، دین، اس معاملے میں مذاق ایسے نہیں کرنے چاہیے جس مذاق میں بھی کفر کا پہلو نکلتا ہے. قرطبی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے قرآن پاک کی جب یہ آیت سنی، سورہ ملک کی آخری آیت، کہ اگر اللہ ان چشموں کو جن سے تم پانی پیتے ہو زمین کے نیچے ہی رہنے دے اور نہ نکالے باہر کو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے تم میں سے جو اس پانی کو لے آئے گا زمین کے نیچے سے؟ تو ایک آدمی نے کہا اس آیت کو سن کے کہ یہ کون سا مشکل ہے، زمین کھودیں گے ہم خود پانی نکال لیں گے. ختم ہو گئی بات، چلا گیا. اگلے دن جب صبح اٹھا تو اندھا تھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا رات کو خواب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زمین کا پانی تو تم بعد میں نکال لینا، یہ جو تمہارے دیدوں کا پانی ہے نا یہ ہم واپس لے رہے ہیں، اسے پہلے ٹھیک کرو. اور تھپڑ اس نے مارا اور میں اندھا ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا. یوں بھی گرفت ہو جاتی کہ خام خواہ انسان اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائے. تو یا تو اس نے یہ مذاق اڑایا حقیقتاً، یا یہ کہ وہ سمجھتا ہی ایسے تھا
اتنا زیادہ مغرور متکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. انہوں نے کہا اچھا تم یہ کر سکتے ہو تو اللہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتے ہیں، تم مغرب سے طلوع کر دو. اپنی ذات سے ہٹ کے کائنات پر دلیل لے آئے. اور یہ سارا قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے لیے دلیل قائم کرنا، لوگوں سے بحث کرنے میں صحیح دلیل کا قائم کرنا یہ جائز ہے. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس حیران رہ گیا، مبہوت ہو گیا الذی کفر، جس نے کفر کیا. یعنی نمرود جو تھا حیران رہ گیا کہ یہ کیسی دلیل لے آئیں. فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، اور وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اس بات پہ الذی کفر، یعنی اس نے کفر کیا تو وہ حیران ہو گیا جو کفر کرنے والا تھا کہ کیسی عجیب دلیل انہوں نے دی ہے، یہ میرا کوئی اختیار اس میں تو نہیں چلتا. اس لیے دو طرح کی مباحث ہوتی ہیں. ایک بحث اور مناظرہ تو وہ ہے کہ کسی انسان کو پتا ہو کہ حق ادھر ہی ہے اور حق ان کے پاس ہے، اس کے باوجود بحث کرے، یا پیسے کی وجہ سے بحث کرے، یا اس وجہ سے بحث کرے کہ میرا نام ذرا روشن ہو، نیت میں اس کی شرارت اور فتور ہو. یہ سب چیزیں حرام ہیں اور کسی آدمی کو اس سے ہدایت نہیں ملتی، اور بڑا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. فضول کی بحث، مباحثے اور مناظرے کبھی اس میں نہ پڑے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی انسان کی نیت بالکل درست ہے، دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، خود اپنے لیے وہ کوئی اعزاز، کوئی شہرت نہیں چاہتا، اور صحیح دین پر، صحیح مسلک پر دلیل کو قائم کر کے دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، وہ یہاں سے ثابت ہوتی. اور تیسری صورت بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی چیلنج کر دے کہ تم اسلام کو صحیح سمجھتے ہو، ہمیں اس بات پر بحث کرنی ہے. اب اس انسان کی نیت درست ہے، مسئلہ تو نیت کا ہے کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے، اپنے من میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے، اپنا اندر ٹھیک ہو، اور اس کے چیلنج قبول کر کے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ دلائل ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، ان کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور یہ کیفیت پیش آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے زندگی میں. لیکن جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر دوسرے کو بھی ہدایت نہیں ملتی، اپنا بھی بیڑا غرق اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ آدمی نفس کے چکر میں پھنس جاتا ہے. کہتا ہے لوگ کسی طرح میری تعریف کریں، لوگوں کو میں بتاؤں کہ دیکھا میں نے دوسرے کو کیسا جواب دیا، چپ کرا دیا یا نہیں کرا دیا. اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ساری زندگی کسی انسان سے مناظرہ اور بحث نہیں کی، مگر جب بھی میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں میرا دل اندر سے یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ اگر حق اس کے پاس ہے تو مجھے اس کی طرف پھیر دے. انہوں نے فرمایا میں اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا مانگتا تھا کہ خدا بندہ اگر حق ادھر ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے اس کی طرف کر. اتنے محتاط لوگ تھے اور اتنے زیادہ اپنے نفس پہ کڑی نظر رکھنے والے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا، آج دن کو کچھ دوست ملنے آئے تھے اور ہم شام تک ان کی ایک بات پہ سوچتے رہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی کام ہی نہیں کیا. ایسے بھی ہوں گے جاہل دنیا میں کہ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی ہاتھ ہی نہیں، ان کا حصہ ہی نہیں، جو کچھ کیا ہندوؤں نے کیا، ان چیزوں نے کیا. حیران ہوتے ہیں ہم اس بات کو سوچ کے کہ 1920 سے پہلے کون سے ہندو تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا تھا؟ یہ مسلمان ہی تھے. اور مسلمان بھی 1750 سے انہوں نے صحیح طرح ایکٹیولی کام کرنا شروع کیا کہ بچاؤ ہندوستان کو. 1750 پھر 1850 پھر 1920، یہ تقریباً 250 برس بنتے ہیں. اور بغیر تردید کے ہم کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ہندو ہسٹورین لے آئیں، اسے بٹھائیں اور مسلمانوں کے کارنامے وہ دیکھے. مرد تو مرد رہے، عورتیں تک مسلمان جو تھیں انہوں نے بھی کام کیا کہ ہندوستان کی آزادی چاہیے.
تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اپنی تحریک کے سلسلے میں گرفتار ہوئے تھے تو بہت بڑے آدمی، وہ سہارنپور میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، یعنی سیاسی چیزیں تو الگ تھیں، حضرت ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے مخالف تھے، تو انہیں جب پتا چلا کہ حضرت آئے ہیں سہارنپور اور تقریر کر رہے ہیں تو وہ حضرت کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ حضرت کے ساتھ، اور حضرت کا بیان بہت غضب کا اور بہت اچھے مضامین چل رہے تھے، اور سامنے سے وہ داخل ہوئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت نے بس اسی وقت کہا کہ اچھا بھائی باقی باتیں میرے بعد میں آنے والے کریں گے، اور تقریر ختم کر دی۔ مجمع اتنا حیران، لوگوں نے بہت کہا حضرت آپ تو اتنی اچھی بات کریں، آگے بیان کیجئے ان کا نام۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں، اب انہیں پتا چلے گا کہ علم کس چیز کا نام ہے، دور سے بیٹھ کے تو اعتراض کرنے آسان ہے، اب حضرت کی تقریر سن کے اندازہ ہوگا۔ اور حضرت جب چپ ہو گئے تو ہمیں بہت شدید دکھ اور تکلیف ہوئی، اور ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت بولیے، حضرت نہیں بولے، چپ کر کے نیچے اتر کے بیٹھ گئے کرسی سے، کسی اور نے تقریر شروع کر دی۔ جب جلسہ ختم ہوا تو ہمیں شدید پریشانی تھی، ہم نے کہا حضرت وہی تو وقت تھا بولنے کا، حضرت نے کہا وہی تو وقت تھا چپ ہونے کا۔ فرمایا پہلے اللہ کے لیے بات کر رہے تھے، جب ان لوگوں کو ہم نے دیکھا تو خیال آیا کہ اب اپنا نفس بیچ میں شامل ہو جائے گا، اب اپنی لیے بات کریں گے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے مخلص لوگ تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے علوم بھی پھیلائے، اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کی چیزوں میں برکت بھی دی، اور ان کو اللہ نے اچھے شاگرد بھی دیے۔ تو اس لیے بحث کرے، مناظرہ کرے، اسلام کی حقانیت کے لیے دلائل کو قائم کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا نفس بیچ میں نہیں آنا چاہیے، اپنے نفس کو نہ لائے، نیت صاف رکھے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا رہے دونوں طرح سے کہ میں اللہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ تیرے دین کے لیے جو دلائل ہیں وہ قائم ہو جائیں، اور ایک یہ بھی اور ایک یہ کہ خدا بندہ اس آدمی کو جو میرا مخاطب ہے اسے ہدایت دے۔ اللہ حق کی پیروی مطلوب ہے، اگر حق اس کے پاس ہے تو مجھے اس راہ پہ چلا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے بحث کرتے تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم 40 آدمی تھے، اور صبح سے لے کے شام تک مجلس جمتی تھی، اور پھر ساری بحث ہوتی تھی اس مسئلے پہ، دلائل ہم بھی دیتے تھے، حضرت بھی دیتے تھے، اور ہم نے بارہا دیکھا وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو اچھی بات تیری راستے کی، تیرے ساتھ تعلق کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون ما احسن منہ، اور اللہ پھر وہ اس بات کو قبول کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ مراد کیا تھی کہ جن کو میں دلائل دے رہا ہوں شریعت کے مطابق، اور وہ بھی دلائل دے رہے ہیں، تو اس میں جو چیز اچھی ہے اللہ اس کے پیچھے چلا۔ تو حق مطلوب ہے، اپنی ذات اور اپنا نفس مطلوب نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بحث کی ہے، اس سے متعدد مسائل فقہا نے اور اہل علم کلام کے ماہرین نے ثابت کیے ہیں، جس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا کہ کفر کیا ہوا، مبہوت ہو کے رہ گیا۔ ٹھیک، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اوپر جو پہلا اصول بیان کیا تھا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے ظلمتوں اور اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف۔ اللہ نے اپنی دوستی یہ دکھا دی کہ اللہ کے ایک دوست تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اس طرح کر لیا کہ بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سچی بات قائم کر کے اور اس انسان کو بتایا کہ حق کیا۔ ٹھیک ہے، اوپر کلیے کی دو باتیں تھی نا، قاعدے کی، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اور انہیں گمراہی سے نکالتا ہے نور کی طرف، اور شیطان جو ہے وہ دوست ہے کافروں کا، اور انہیں نور سے نکالتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلی مثال دے دی کہ دیکھو ہم نے اپنی ولایت کا حق ادا کیا ہے، ہم جس کے ولی تھے، جس کے وارث تھے، جس کے دوست تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی ہم نے رہنمائی کر دی، اور کیا ہوا پھر؟ فبہت الذی کفر، کفر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا۔ سمجھ آئی؟ یہ پہلی مثال، اس کے بعد اس کا قصہ ذکر فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہرگز ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتا ہے۔
ظلم خود اندھیرا ہے. تو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دلائل کے ہونے کے باوجود اپنی بات کی اوپر اڑ جانا، ضد کرنا، اس آدمی کو ہدایت نہیں ملتی.